شہادت حسین اور واقعہ کربلا۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے کیوں تھے اور آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ آپ کے دور میں ایک مجوسی غلام فیروز آتا ہے اور اپنے آقا کی آگے شکایت کرتا ہے۔ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کے دور خلافت کے دوران ایک مجوسی غلام کے ہاتھوں شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ 27 ذی الحجہ کی تاریخ کو زخمی ہوتے ہیں اور 1 محرم کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام کو نامزد کرتے ہیں۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ باہمی مشاورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا اور آپ کے دور میں بلوائیوں کا ایک گروپ آ گیا جو اوپر سے خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے ان کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر کے ساتھ ان کو جواب دیا اور کہا کہ آپ ثبوت پیش کیجئے۔ چنانچہ بلوائی ثبوت تو پیش نہ کر سکے اور ان کا صرف ایک ہی دعویٰ تھا، یا تو آپ خلافت کو چھوڑ دیں یا گرفتار ہو جائے، ہم آپ کو قتل کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد تھا کہ لوگ تم سے تمہاری قمیض اتارنا چاہیں گے، تم اپنی قمیض مت اتارنا، تو اس میں اشارہ تھا آپ کی خلافت کی طرف۔ چنانچہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور آپ کو آپ ہی کے گھر میں شہید کیا جاتا ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا مطالبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کے سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابھی نئے خلیفہ بنے تھے، آپ نے یہ رائے پیش کی کہ پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا ہے، جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے، جس نے آپ کو شہید کیا ہے، اس شخص کو پکڑا جائے اور اس سے قصاص لیا جائے، اور جس نے اس کی مدد کی ہے اس کو بھی سزا دی جائے۔ چنانچہ اصل قاتل کو پہچاننا بہت مشکل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت درکار ہوگا، ہم جانچ پڑتال کریں گے اور اس قاتل کو تلاش کر کے اس سے بدلہ لیں گے۔ اسی دوران بلوائیوں کا جو گروپ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران جنگ جمل، جنگ صفین بھی پیش آتی ہے۔ صحابہ کرام کا آپس میں کسی بات پر کوئی تنازع نہیں تھا، لیکن بیچ میں جو منافق لوگ تھے اور جو بلوائی تھے وہ سازشیں کر کے 2 گروپ بنا دیے اور انہوں نے ایک دوسرے کے مخالف بھڑکاتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین، جس میں آپ نے جنگ نہیں ہونے دی اور آپ نے صلح کی۔ صلح یہ ہوئی کہ کوفہ میں حکومت ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شام میں حکومت ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں اپنی خلافت کر رہے ہیں، وہاں کے آپ حاکم ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے کوفہ میں۔ ادھر شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، اور آپ وہاں پر مدینہ میں صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں کہ میرے بعد یزید کو خلافت ملے گی، یزید حاکم بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو پہلے سے معلوم تھا کہ یزید اس سلطنت، اس عہدے کے قابل نہیں ہے، صحابہ کرام اس کو نااہل سمجھتے تھے۔ یزید کے بارے میں تاریخ میں اچھی باتیں نہیں آتی، اخلاق کا بد تھا اور دین پر عمل کرنے والا بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام کو اسے خوف کے پیش نظر یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، حجاز گئے، اور وہاں پہ جا کر بڑے بڑے صحابہ کرام سے بات کی۔ صحابہ کرام نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا کہ یزید کے خلیفہ بننے پر، کہ یزید کی خلافت پر اجماع نہیں ہوگا۔ آپ نے یزید کو اپنی وفات سے پہلے یہ سختی سے حکم جاری کیا تھا کہ حجاز، مکہ، مدینہ میں اگر لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تو ان سے سختی نہیں کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا اور ان سے زبردستی بیعت نہیں لی جائے گی۔ یزید چونکہ شرپسند انسان تھا، جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، یزید شام میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیتا ہے اپنی خلافت کے لیے۔ وہاں پر لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس طرح یزید ولید کو بیچتا ہے مکہ، مدینہ میں، کہ وہاں کے لوگوں سے جا کر میرے ہاتھ پر بیعت لی جائے، مجھے خلیفہ بنایا جائے، میرے لیے بیعت لی جائے وہاں پر جا کر۔ ولید جب مکہ مدینہ میں آتا ہے اور صحابہ کرام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور مقصد یہ تھا کہ حاکم وقت وہی بنے جو دین پر عمل کرے، جس سے اسلام کو ترقی ہو، انسانوں کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو کچھ نقصان نہ ہو۔ آپ نے یزید کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے بہت کوشش کی۔ اس طرح ادھر کوفہ میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یزید نے شام میں اور مکہ اور مدینہ میں اپنی بیعت لینا شروع کر دی ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو امام اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کوفہ والے یزید کو اپنا حاکم نہیں بنانا چاہتے تھے، خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس وجہ سے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اسلام کا سر بلند ہو، اسلام کے احکامات جاری کروائے جائیں، شریعت پر عمل ہو اور دین کو مدد ملے۔ آپ کو مدینہ میں صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے گا۔ کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس میں آپ کے والد کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا۔ کوفہ والے کسی کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کوفہ مت جائیے گا۔ اسی طرح آپ کو بار بار خطوط آتے رہے
روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 150 خطوط آئے کوفہ والوں کی طرف سے، جس میں بار بار آپ سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہمارے خلیفہ آپ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ان خطوط میں یہ بھی ذکر تھا کہ یزید کتنا برا انسان ہے، یزید کے بارے میں بھی بہت بری بری باتیں ان خطوط میں لکھی گئی تھیں۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار منع کیا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ مت جائیے گا، اور وہاں سے مسلسل خطوط آتے جا رہے تھے۔ اس معاملے میں آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ کے جا کر حالات معلوم کریں اور پھر ہمیں خط لکھیے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوفہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ کوفہ گئے تو وہاں آپ نے جا کر لوگوں سے بات چیت کی تو آپ کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگ واقعی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر کچھ روز قیام کیا آپ نے، اور آپ نے وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینا شروع کر دی۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حالات بہت مواقف تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے۔ آپ نے اس دوران خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں پر حالات آپ کے موافق ہیں، کوفہ والے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ابھی کوفہ میں ہی تھے، اور وہاں پر یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے نرم تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، امن و امان چاہتے تھے۔ یزید نے آپ کے ہاتھ خط لکھا اور ایک قاصد بھیجا کہ ہم نے آپ کو کوفہ میں گورنر مقرر کیا ہے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لے رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ چنانچہ اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو گورنر سے ہٹا دیا، گورنری سے ہٹا دیا، اور اپنا ایک نیا گورنر بھیجا جو یزید کے ہم خیال تھا، شرپسند انسان تھا۔ کوفہ والے یہاں پر انتظار کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اور ادھر سے ایک نیا گورنر آ رہا تھا، یزید کا ہم خیال تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہیں، ان کو خلیفہ ماننے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب اس کو معلوم تھا کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے، اور یزید کا مقصد یہی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جائے۔ اس نے آ کر لوگوں میں اپنا خطبہ دیا، لوگ جمع تھے، اس نے لوگوں سے بات کی کہ جو بھی یہاں پر تمہارے گھر میں نیا مہمان آیا ہوا ہے یا شہر سے کوئی باہر کا آیا ہوا ہے، مجھے اس کے بارے میں آ کر معلومات دو، اور جو شخص یزید کے مخالف ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی آ کے مجھے معلومات دو۔ چنانچہ اب وہاں پر حالات بدلنا شروع ہوئے۔ اس نے گورنر نے آ کر حالات کو تنگ کیا، لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، سزائیں دینا شروع کی، جیل میں ڈالنا شروع کیا۔ اب حالات بدلنے لگے، کوفہ والوں کے دل بھی بدلنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں پناہ گزیر تھے۔ کوفہ کے سرداروں کو جب اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ اپنے ارادوں سے پھرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس دوران بہت زیادہ اکیلے ہو چکے تھے، آپ کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جس پر آپ قیام فرما سکیں۔ آپ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے گھومنے لگے اور رات کو تنہا چلنے لگے۔ آپ اس دوران بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ آپ بالکل اکیلے ہو چکے تھے۔ آپ
چلتے چلتے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے اور کہا کہ پانی پلا دو. پانی پیا. آپ ایک رات کوفہ میں گلیوں میں گزر رہے تھے. آپ کسی کے دروازے کے آگے جا کر بیٹھ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر پانی مانگا. جب آپ پانی پی چکے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیے, آپ نے پانی پی لیا ہے. 3 دفعہ اس نے کہا. حضرت مسلم عقیل سنتے رہے اور پھر کہا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں, میں اس شہر کا نہیں ہوں, میں باہر سے آیا ہوں اور یہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں, میرا کوئی گھر نہیں. اور آخر میں بتا دیا کہ میں مسلم عقیل ہوں. ان کو ترس آیا اور حضرت مسلم عقیل کو اپنے گھر میں لے گئے. یزید کی ایک ہی کوشش تھی کہ مسلم عقیل کو کسی طرح گرفتار کیا جائے. چنانچہ یزید نے ایک شخص کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ مجھے مسلم عقیل کے بارے میں معلومات تلاش کر کے دو. اس شخص نے پیسے کی لالچ میں ایک شخص کو دیکھا جو جانتا تھا حضرت مسلم عقیل کے بارے میں. مسجد میں وہ شخص تھا. وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں, میں اس شہر کا نہیں ہوں اور یہ میرے پاس 3000 درہم ہے. میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو ان کے نام پر بیعت لے رہا ہے. میں یہ درہم انہیں دوں گا. ایسا کرو, یہ درہم تم لے لو اور مجھے مسلم عقیل کے پاس لے جاؤ. چنانچہ یہ شخص بار بار آتا جاتا رہا. اس دوران حضرت مسلم عقیل ایک شخص کے گھر پناہ لیے ہوئے تھے اور اتفاق سے وہ شخص بیمار ہو گیا. اب اس کی عیادت کے لیے, وہ اپنے علاقے کا سردار تھا, اس کی عیادت کے لیے یزید نے کہا کہ میں آپ کی ابن زیاد نے کہا کہ میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. حضرت مسلم عقیل کو اس شخص نے بتایا کہ وہ میرے گھر آئے گا اور آپ کو پا لے گا, تو ایسا کیجئے گا کہ جب وہ میرے سے باتیں کر رہا ہو آپ پیچھے سے اس کو وار کر کے قتل کر دیجئے گا. چنانچہ وہ شخص آتا ہے, عیادت کرتا ہے. حضرت مسلم عقیل کے پاس موقع تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جب وہ شخص چلا گیا واپس تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس اچھا موقع تھا, آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت مسلم عقیل نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے گھر میں پناہ لیے ہوں اور میں تمہارے گھر میں ایسی حرکت کروں اور دشمن کو غفلت میں پا کر اس پر حملہ نہیں کر سکتا. آپ نے اس موقع پر بڑی شریعت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. چنانچہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راز فاش ہو جاتا ہے کہ آپ کس گھر میں پناہ گزیر ہیں. آپ کو ابن زیاد آپ کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سے زائد افراد کو روانہ کرتا ہے. آپ پکڑے جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ ان 70 افراد کا اکیلے مقابلہ کرتے ہیں. بالآخر آپ پکڑے جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ کے ہتھیار آپ سے لے لیے جاتے ہیں. آپ اس وقت ایک درخواست اور ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کرو, خط حضرت حسین کے نام لکھ دو کہ آپ کوفہ مت آئیں. اور آپ یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوفہ کیوں آئے تھے کہ ہمیں بار بار کوفہ والوں نے خط لکھ کر خود بلایا تھا, ہم خود نہیں آئے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم عقیل کا خط ملا ہے اور آپ آنے کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں. آپ کے گھر والے اور صحابہ کرام آپ کو بار بار منع کرتے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیں, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو آپ کو ایک مقام پر آ کر خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے.
اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوفہ والے ہمارے حق میں نہیں رہے، کوفہ والوں نے غداری کی ہے، اب آپ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کوفہ جائیں گے اور وہ جا کے مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ آپ کو ادھر یزید نہیں چاہتا کہ آپ کوفہ جائیں، وہ مختلف سازشیں رچاتا ہے۔ ابن زیاد آگے سے قافلہ روانہ کرتا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے اور آپ کو کوفہ نہ آنے دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد حر نامی شخص کا قافلہ بھیجتا ہے۔ حر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن وہ آپ کے ساتھ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوفہ جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھ کر بار بار بلایا ہے، اور اگر اب کوفہ والے ہی میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر اور اس کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ آپ کو واپس نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس طرح آپ اپنا سفر آگے جاری رکھیے۔ اسی دوران ابن زیاد ایک خط لکھتا ہے حر کے نام، اور اپنا ایک جاسوس بھی بھیجتا ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پر پانی نہ ہو، اور وہاں پر جا کر ان کو قتل کر دو۔ حر یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ ایک جاسوس بھی ہے کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ جاسوس پیچھے اطلاع دے دے گا۔ چنانچہ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران قاصد بھی بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، لیکن قاصدوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا سفر جاری ہے۔ جان چکا تھا۔ اسی دوران ابن زیاد ایک خط لکھتا ہے حر کے نام، اور اپنا ایک جاسوس بھی بھیجتا ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پر پانی نہ ہو، اور وہاں پر جا کر ان کو قتل کر دو۔ حر یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ ایک جاسوس بھی ہے کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ جاسوس پیچھے اطلاع دے دے گا۔ چنانچہ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران قاصد بھی بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، لیکن قاصدوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا سفر جاری ہے۔ اس دوران جو صلح حر کیونکہ جان چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور آپ کا مقصد لڑائی نہیں ہے، اور اس نے خط بھی بھیجا تھا حضرت حسین کا کہ حضرت حسین لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط جب پہنچا تو ابن زیاد بھی ماننے والا تھا کہ ان کا مقصد واقعی لڑائی کا نہیں ہے، لیکن اس کی مجلس میں شمر نامی ایک شر پسند انسان رہتا تھا جس نے کہا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہیں جانے دے سکتے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ تمہارے خلاف ایک حکومت قائم کر لیں گے اور محنت کر کے تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حر کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ابن زیاد ایک خط لکھتا ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جائے، اور یہ خط لے کے جانے والا بھی شمر ہوتا ہے۔ شمر کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی روانہ کیا جاتا ہے۔ شمر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات سنتا ہے اور جانتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے حق میں نہیں ہیں، آپ کوفہ والوں کے کہنے پر آئے ہیں اور آپ کا مقصد صرف دین کی بلندی ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، مگر اس بدبخت نے فساد، لڑائی جھگڑا مچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ نہیں مانا اور اس کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران خطبہ بھی دیتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بات بھی کرتے ہیں کہ اب اس سے آگے میں جاؤں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ،
میں تم لوگوں کا ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اہل بیت اور جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس چلے جائیں گے، یا ہمیں کسی اسلامی سرحد کے پاس چھوڑ آؤ، ہم وہاں ساری زندگی وہیں گزاریں گے، یا مجھے یزید کے ساتھ ملنے دو، میں یزید سے مل کر خود ہی اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ لیکن وہ گورنر نہیں مانے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صرف لڑائی ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی کو بند کر دیا جاتا ہے دریائے فرات پہ۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی لینے جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے گورنر کو بھیجا جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اب لڑائی ہوگی اور صرف لڑائی ہوگی۔ اس سے آ کر بات کی جاتی ہے۔ جب وہ آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آتے ہیں، اپنے گھر والوں اہل بیت سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اسی دوران آپ کو ایک خواب بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب آپ کا ہمارے ملنے سے وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کو اپنا خواب سناتے ہیں کہ ان کے خواب میں نانا جان آئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا ہمارے سے ملنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس پر وہ روتی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے قافلوں والوں سے بات کرتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، اس سے آگے میں جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات مانگتے ہیں جس کے میں وہ عبادت کر سکے۔ آپ رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بات چیت کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ صبح کی فجر کی جب اذان نماز ادا کی جاتی ہے، ادھر یزید کا لشکر تیار ہے، ابن زیاد کا لشکر تیار ہے جنگ کے لیے۔ صبح فجر کے بعد جنگ شروع کی جاتی ہے اور اس دوران آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، بہت سارے سردار شہید ہو جاتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کو کوفہ کے بازاروں میں پھروایا جاتا ہے۔ آپ کو یزید کے دربار میں لے کر جایا جاتا ہے، اہل بیت کی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو بہت برا بھلا کہتی ہیں۔ یزید کو اس موقع پر غصہ بھی آتا ہے اور یزید کے گھر کی عورتیں باہر نکل آتی ہیں اور رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابن زیاد سے بدلہ لیا جائے۔ اہل بیت کی عورتوں کو، بچوں کو اور کچھ بچے کچھ افراد کو واپس مدینہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کو، شریعت کو کسی وقت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جانے کا مقصد سلطنت کو حاصل کرنا نہیں تھا اور نہ جنگ کرنا تھا، بلکہ آپ کا مقصد شریعت پر عمل کرنا تھا، دین پر عمل کرنا تھا۔ اور یزید شرپسند انسان تھا، دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اسی خوف کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تھے۔